یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ کے افراد کی ایک کثیر تعداد کو شہید کیا گیا۔ یقیناً یہ ایک عظیم سانحہ تھا، ایک بہت بڑی قربانی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قربانی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے دی گئی۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا اور کوئی اغراض و مقاصد نہیں تھے، صرف یہ تھا کہ حق اور باطل کی یہ جنگ تھی۔ یزید میں جو خباثتیں اور بری عادات پائی جاتی تھیں ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اس سے نجات دلانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے خلاف آواز بلند کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، اور یہ ایک اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڈنلی وہاں پہنچے اور آپ کو وہاں شہید کر دیا گیا، بلکہ اس کی خبر تو اس وقت سنائی گئی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی میں بتلا دیا گیا کہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت فلاں جگہ پر شہید کرے گی، اور اس جگہ کی باقاعدہ طور پر مٹی لا کر بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی، جو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس محفوظ رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ کو جب شہید کیا گیا، آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور نیزوں پر اٹھا کر جو یزیدی لشکر تھا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے جا رہا تھا، اور اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم قربانی تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی۔ اس دن میں کچھ معمولات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو اس دن کے بارے میں روایت ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس دن کو اور بھی بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ روایت ہے بخاری شریف میں کہ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مبارک دن ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کو غرق کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس دن اب خود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ ابتدائی اسلام میں اس دن کے روزے کی بڑی تاکید کی گئی، صحابہ کرام خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت اس روزے کو مستحب کی حیثیت حاصل ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، اس کے لیے ثواب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، اور اس دن میں یہ بھی کوشش رہے بلکہ لازمی طور پر اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو یہود بھی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 اور 10 2 محرم دونوں دنوں کے روزے رکھوں گا، اور حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، اور صرف اس کی وجہ کیا تھی کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو یہ ایک عمومی حکم ہے کہ اگر کوئی 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 9 محرم کا روزہ ساتھ رکھ لے یا 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھ لے، ان 2 دنوں میں سے کوئی دن اختیار کر کے 2 روزے کم از کم رکھے، ایک روزہ تنہا نہ چھوڑے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ دوسرا اس دن کے اندر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ شعب الایمان کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی وسعت پیدا کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس دن میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو رفقا ہیں، خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اضافہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دو معمولات ہیں جن پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس عظیم قربانی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کے جو اذکار ہیں، مناقب ہیں، فضائل ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو جانتے ہوئے اپنے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو جگہ دینی چاہیے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قربانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔